والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین، ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہانہ 11ویں شریف کی مجلس پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی اس نیک اور پاکیزہ مجلس کی حاضری کو قبول فرما اور ہم تمام یہاں جو کچھ سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام کو خصوصاً ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاها، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا. وقد خاب من دساها، اور وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جس نے اسے میلا اور گدلا کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کامیابی کی ضمانت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں صفائی نفس کا خیال رکھتے ہیں اور ہر موڑ پر، ہر ایک مقام پر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کرتے ہوئے اور حاضر سمجھتے ہوئے ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ان لوگوں کے لیے فرماتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنی عادت و اخلاق کو بگاڑ لیتے ہیں، اپنے طور طریقوں کو خراب کر لیتے ہیں اور نفس کی اور شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، خواہشات نفسانی میں اپنے آپ کو پھنسا دیتے ہیں، وہ لوگ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہو سکتے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضامندی اگر ہم چاہتے ہیں، تو رضائے الہی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس، اپنے خواہشات، اپنے خیالات پر قابو پائے. جو شخص اپنے خیالات پر قابو رکھتا ہے، اپنے احساسات پر قابو رکھتا ہے، وہ اگرچہ طاقت کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن حقیقت میں وہی طاقتور سمجھا جاتا ہے. جو شخص طاقت و قوت رکھنے کے باوجود نفس کا غلام بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور خیال نہیں رکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہے یا ناراض. اس طرح اگر کوئی انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
پسندیدہ نہیں ہے، وہ ناپسند ہے، اور ایسا انسان ناکام و نامراد ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینے کی کوشش کریں۔ پاکی اور صفائی صرف جسمانی پاکی اور صفائی نہیں ہے، بلکہ خیالات کی پاکی اور صفائی، احساسات کی پاکی اور صفائی، ارادوں کی پاکی اور صفائی جسمانی پاکی اور صفائی سے بڑھ کر اہمیت پر مقام رکھتی ہے۔ کیونکہ انسانی جسم اگر اس پر میل لگ جائے، کیچڑ لگ جائے اسے، تو فقط وہ انسانوں کے درمیان کراہیت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ اسے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جس بندے کے رب، جس بندے کے دل اور جس بندے کے ذہن اور جس بندے کے خیالات میں گندگی پائی جائے، جس بندے کے خیالات میں، جس بندے کے قلب پر برائیاں ہی برائیاں ہوں، وہ بندہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور ہوا کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک جو ہے اگرچہ خوب گنہگار ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ پاکیزہ اور متقی اور پرہیزگار نیک سمجھتے ہیں۔ چار لوگوں کی مجلس میں اگر ہم ہوں اور وہاں بچنے والے انسان کے تعلق سے گفتگو شروع ہو جائے، بات چیت شروع ہو جائے، تو ہم اپنے آپ کو زیادہ خیال کرتے ہیں کہ شاید میں ان چاروں سے زیادہ میں خود پاک ہوں، میں خود برائیوں سے بچنے والا ہوں، میں زیادہ ان سے بہتر اور مناسب ہوں۔ لیکن دوستو، فقط خیال کرنے سے کوئی انسان پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ صرف خیالات سے اگر انسان کامیاب ہو جاتا تو آج دنیا میں کوئی غریب نہیں رہتا، آج دنیا میں کوئی بچھڑا ہوا نہیں رہتا، کیونکہ ہر ایک انسان کے خیال میں بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کا اس کے اندر، اس کے خیال میں ہوا کرتا ہے۔ ایک انسان صرف خیالات سے کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ خیالات کے ساتھ ساتھ جب تک اس کا اس معاملے میں عمل نہ ہو، جب تک ان خیالات کو عملی جامہ نہ پہنائے، یعنی عمل کے میدان میں جب تک انسان نہ اترے، تب تک وہ انسان محض خیالات سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ آج ہم میں سے ہر ایک کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، ہر ایک کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اچھا بن جاؤں۔ صرف خیال کرنے سے کوئی انسان نیک نہیں بنتا، صرف خیال کرنے سے کوئی انسان اچھا نہیں بنتا، بلکہ نیک اور اچھا بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، جب تک وہ کام نہیں کرتا تب تک نہ نیک بن سکتا ہے نہ اچھا بن سکتا ہے۔ نیک بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھے کام کرنا چاہیے۔ اچھا انسان بننے کے لیے اچھے کام کرنا چاہیے، بہتر کام کرنا چاہیے۔ جب تک انسان وہ نیک کام یا اچھے کام نہیں کرتا، تب تک وہ انسان محض اپنے خیال میں اپنے آپ کو اچھا اور بہتر بننے کا رکھتا رہے، سوچتا رہے، اس سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، اور نہ انسان اس سے اچھا بنتا ہے اور نہ نیک بنتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نیک بن جاؤں، مجھے جو ہے میری زندگی بھلی ہو، میں جو ہے برائیوں سے بچوں۔ جتنا بھی برا رہے انسان، ہاں کتنی برائیاں اس کے اندر پائی جائے، لیکن کسی نہ کسی موقع پر اس کے ذہن میں یہ بات ضرور گزرتی ہے، ضرور آتی ہے، ضرور پیدا ہوتی ہے کہ میں نیک بننا چاہیے، مجھے سدھرنا چاہیے۔ لیکن خیالات سے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ ہم جب تک عمل نہیں کریں گے،
ہم جب تک عمل کے میدان میں آگے نہیں آئیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں بن سکتے، کیونکہ انسان، دیکھیے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، مخلوق میں کسی کو درجہ مرتبہ اور مقام حاصل نہیں۔ انسان کو جو درجہ دیا گیا، انسان کو جو مقام حاصل ہوا ہے، 18,000 مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو مرتبہ اور مقام حاصل نہیں ہوا جو انسان کو مرتبہ اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس لیے فرماتے ہیں انسان خلاصہ کائنات ہے، کائنات کا خلاصہ انسان ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ تم ساری کائنات میں جن چیزوں کو نہیں پا سکتے وہ ساری کی ساری چیزیں ایک انسان میں پا سکتے ہیں۔ اور بہت بڑی بات کہی جاتی ہے، انسان خلاصہ کتاب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں جو کچھ رکھا وہ کسی مخلوق میں نہیں رکھا۔ انسان میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا کسی مخلوق میں نہیں۔ فرماتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ شان صرف انسان کے لیے ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا نفخت فیہ من روحی، میں نے انسان میں اپنی جانب سے روح پھونکی۔ یہ شان مرتبہ اور مقام صرف انسانوں کو حاصل ہے، باقی کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے میری جانب سے اس میں روح پھونکی۔ اور فرشتوں کے تعلق سے بل عباد مکرمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیونکہ فرشتے ان کا کام ہی عبادت کرنا ہے، ان کا کام ہی تسبیح و تہلیل پڑھنا ہے، ان کا کام ہی خدا کی پاکی اور پاکیزگی بیان کرنا ہے، خدا کی وحدانیت بیان کرنا، اس کی کبریائی بیان کرنا، ان کا کام ہی ہے۔ فرشتوں کا کام ہی کبریائی بیان کرنا، فرشتوں کا کام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اس کی تقدیس بیان کرنا، یہ فرشتوں کا کام ہے۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے انہیں پاک رکھا۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا فرشتے اس کا خلاف کبھی نہیں کرتے، اس کے خلاف کبھی، اس حکم کے خلاف کبھی نہیں جاتے فرشتے۔ عبادت خوب رکوع میں ہے تو رکوع میں، سجدے میں ہے تو سجدے میں۔ آسمان میں کئی فرشتے ہیں جو فرشتے سجدے میں قیامت تک سجدے میں رہتے ہیں، کچھ فرشتے قیام میں ہی قیامت تک قیام میں رہے، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں قیامت تک وہ رکوع میں رہے۔ دیکھو آپ، ہم اور آپ جو ہے ایک دن میں 5 وقت کی نمازوں میں رکوع اور سجدہ کرنا ہم پر بھاری پڑتا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں دشوار، لیکن فرشتے ان کا کام ہی عبادت کرتا ہے۔ سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدہ، رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع، قیام میں ہے تو قیامت تک قیام، تسبیح میں ہے تو قیامت تک تسبیح۔ جس کام میں ہے اس کام کو قیامت تک فرشتے کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب مرتبہ اور مقام کی بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعلق سے فرماتا ہے وَالْعِبَادُ مُكْرَمُونَ، وہ عزت والے بندے ہیں، وہ عظمت والے ہیں۔ فرشتوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے وَالْعِبَادُ مُكْرَمُونَ، فرشتے عزت والے بندے ہیں۔ لیکن جب انسان کی باری آتی ہے اور یہ مرتبہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا،
کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی۔ رب تبارک و تعالیٰ جب انسانوں کی باری آتی ہے، فرشتوں کا معاملہ آیا تو فرمایا بل عباد مکرمون، وہ عزت والے بندے ہیں، وہ شان و شوکت والے بندے ہیں۔ لیکن جب انسان کا معاملہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحبونہ ویحبونہ، یحبونہ ویحبونہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ انسان ہی ایک ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو اس میں محبت سمائی ہوئی ہے، فرماتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ محبت ہی کا تقاضا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم میں روح کو پھونکی۔ محبت ہی کا تقاضا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایسا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ جب ان میں محبت رکھی، فرماتے ہیں کہ سارے عالموں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا۔ آپ سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کیسا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور آج ہم کیسی غفلت میں ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس نے رب کو نہیں پہچانا، جو اپنے آپ کو نہ پہچانے اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ اپنی پہچان یعنی انسان خود کیا ہے اس بات پر غور کریں۔ دیکھیے محض ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کپڑوں کا لباس پہننے کے بعد جو ہے اپنے آپ کو جو ہے دوسروں سے بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہت اچھا سمجھتے ہیں کپڑوں کی وجہ سے۔ انسان جو فخر کرتا ہے کپڑوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے۔ دیکھنے بیٹھے آپ، اگر انسان کے اوپر سے کپڑے ہٹا لے جائیں تو پھر اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس کی کچھ حیثیت نہیں ہوتی۔ کپڑوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر، کپڑوں کی وجہ سے تکبر، کپڑوں کی وجہ سے بڑکپن، اور کپڑوں کی وجہ سے خود کو سب سے بہتر۔ انسان کی حقیقت آپ سمجھیے، ظاہری طور پر انسان کا کیا حال ہے کہ اگر انسان کے بدن سے کپڑے ہٹا دے جائیں تو پھر جو ہے یہ کچھ حیثیت کا نہیں رہتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، ہم کپڑوں کا لباس پہنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے چمڑی کا لباس عطا فرمایا ہے۔ چمڑا بھی جو ایک لباس ہے، چمڑا ایک لباس ہے، کیونکہ اگر چمڑے کا لباس نہیں ہوتا تھا تو انسان کے جو ہے سارے پیٹ کی چیزیں نظر آتی ہیں، خون کے شریانے نظر آتے، سارے رگ نظر آتے، خون نظر آتا، تو یہ جو ہے کراہیت والی چیز ہو جاتی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی کہ انسان پر ایک پردہ ڈال دیا۔ دیکھیے ستار العیوب ہم کہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے ستار، وہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، اس کی شان اتنی بڑی ہے، ایسی شان والا وہ ہے، اور ایسا پردہ پوشی والا وہ ہے کہ ہمارے جسم کو چمڑی کا پردہ عطا فرمایا۔ اگر وہ پردہ نہیں ہوتا تو ہمارے سارے عیب ظاہر رہتے۔ چمڑا اگر نہیں رہتا، چمڑی کا پردہ اگر نہیں رہتا، سارے عیب ظاہر ہوتے۔ لیکن مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چمڑے کا پردہ عطا فرمایا۔ انسان
اس پردے کا اتنا شکریہ نہیں ادا کرتا. اوپر کا جو پردہ ہے، اوپر کے جو کپڑے ہیں، اس میں جو ہے اپنی طاقت و قوت کا خیال رکھتا ہے، اپنے کمائی کا خیال رکھتا ہے کہ میں کماتا ہوں، میں خوب کماتا ہوں، اس لیے میں اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا ہوں، میں خوب کماتا ہوں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے آپ کہ ہم کسی کچھ کمائیں یا نہ کمائیں، کسی چیز کے عوض اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسم نہیں دیا ہے. چمڑی جو دی ہے کسی چیز کے عوض میں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ ہر ایک بندے کو، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، چاہے حیثیت والا ہو چاہے بے حیثیت ہو، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پردہ عطا فرمایا ہے وہ لاجواب پردہ ہے. ہر ایک کو اس نے پردہ عطا فرمایا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو جو ہے پتلی چمڑی ملی ہو، کسی کو موٹی چمڑی ملی ہو، کسی کے چمڑی سے جو ہے خون نظر آ رہا ہو، کسی کی چمڑی سے رگیں. ایسا نہیں، بلکہ ہر ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمڑی کا لباس عطا فرمایا. ایسی پردہ پوشی کرنے والا ہوا ہے، لیکن ایسے خالق و مالک کے ہم بندے ہو کر بھی ہم اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچاتے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے، ہم گناہوں میں گھیر جاتے ہیں. ہم جو ہے گناہ کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم گناہ کے خیال میں رہتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی جگہ کوئی گناہ کا موقع مل جائے. اگر انسان اس خیال میں رہتا ہے تو ایک ایک قدم بھی اس کا جو وہ اٹھاتا ہے وہ گنہگار سمجھا جاتا ہے. کیونکہ اگر گناہ کی طلب میں انسان قدم بڑھاتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم جو ہے گنہگار کے طور پر، گناہ کے طور پر لکھا جاتا ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ گناہ صرف غلط ہی چیز نہیں ہوتی، بلکہ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو ستانا، کسی کو ناحق ستانا، کسی کو کسی نہ طریقے سے پریشان کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں گناہ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں برائیاں ہیں. ہم ان ساری چیزوں سے جب تک نہیں بچتے دوستوں اور بزرگوں، تب تک ہم پاکیزہ نہیں کہلا سکتے. صفائی نفس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے صرف ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچے رہیں. ہم جو ہے میں چوری نہیں کرتا یہ سوچ کر جو ہے میں بہت اچھا ہوں، میں چوری نہیں کرتا. چوری نہیں کرتے ہو لیکن دوسروں کی باتوں کو چرا کر رکھتے ہو، یہ بھی کیا کم ہے؟ چوری نہیں کرتے ہو بہت اچھی بات ہے، پیسے نہیں چراتے ہو، باتیں چراتے ہو، ان کی حقیقتوں کو چراتے ہو، ان کے معاملات کو چراتے ہو، اس نے کیا 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 نہیں کیا، یہ ساری چیزیں چراتے ہو. چوری صرف پیسوں کی چوری نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ پیسوں کی چوری چوری ہے، نہیں، باتوں کی چوری اس سے بڑھ کر چوری ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کا پیسہ چوری کریں گے تو کچھ دیر تک اسے تکلیف ہوگی، پھر بھول جائے گا، 10 مرتبہ جیب اپنا دیکھے گا. اگر کوئی شخص کسی کی جیب کترتا ہے، کاٹتا ہے، تو جو ہے ہاتھ ڈال کے معلوم ہوتا ہے اس کو پیسے نہیں ہیں جیب میں، پیسے چوری ہے معلوم ہے، پھر بھی ہاتھ ڈال کے دیکھتا ہے، یا پیسے گر گئے معلوم ہے، پھر بھی ہاتھ ڈال کے دیکھتا ہے. جیب اتنا سا ہوتا ہے، جیب جو ایک ہاتھ کا ہوتا ہے، لیکن انسان جو 4 منٹ کے بعد پھر پیسے ہاتھ ڈال، جب گئے تو پھر کہاں سے آئیں گے پیسے؟ انسان کی خیال دیکھیے آپ، جیب ہاتھ ڈال کے دیکھتا ہے کہ آ جائیں گے کہیں. وہ ایسا تو نہیں ہوتا جو ہے آپ پیسے جو ہے گر گئے اور ایک جن لا کے آپ کی جیب میں رکھ دیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. پیسے گر گئے تو جو ہے انسان ٹٹولنے لگتا ہے، 2-4 منٹ چھوڑتا ہے پھر دیکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر موبائل گم ہو گیا آپ کا، جیب سے گر گئے، تو 2 منٹ کے بعد پھر آپ دیکھیں گے، وہ ہوتا ہی نہیں. آپ اس خیال میں شاید ایسا ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. یعنی ایک چیز، اگر آپ روپیہ پیسہ چراتے ہیں تو یہ چوری کچھ دیر تک اسے احساس رہتا ہے، اس کے بعد وہ پھر بھول جاتا ہے. دوسرا فون ہاتھ آ گیا تو پہلا فون بھول جاتا ہے.
पैसे चले गए, फिर दूसरे पैसे जेब में आ गए तो फिर जो है वो भूल जाता है, पहले पैसे भूल जाता है इंसान। लेकिन अगर आप किसी की बातों को चुरा कर रखते हैं तो वो बातें जो है खत्म नहीं होते, बल्कि जो है वो जो है कई घरों को तोड़ने का सबब बन जाते हैं, कई दोस्तों के दरमियान दरार का सबब बन जाते हैं, कई रिश्तेदारों के दरमियान फूट का सबब बन जाते हैं। इसलिए हम इस किस्म की बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ये बुराइयां हैं, इस किस्म की बुराइयां, जितनी बुराइयां हैं, जितने बुरे काम, यानी जिससे मखलूक के दिल को ठेस पहुंचती हो, जिससे लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचती हो, उन बातों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अगर आप ये कोशिश करते हैं तो आप पाक साफ लोगों में शुमार किए जाएंगे और आप अपने नफ्स को, अपने दिल को पाक और साफ रखने वाले कहलाएंगे। वरना सिर्फ जो है हम सुबह शाम जो है कमाते हैं, नमाजें अदा करते हैं, नेक काम करते हैं, ये सारी की सारी चीजें जब तक हमारे अंदर से बुराइयां खत्म ना हो, ये सारी की सारी चीजें उतना फायदा नहीं दे सकती। बुराइयां जब खत्म हो जाए, हमारे अंदर से जब बुराइयां खत्म होने लगे, तब अल्लाह तबारक व तआला बंदे से खूब खुश होता है। रब तबारक व तआला उस बंदे के ताल्लुक से फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमाता है कि ए फरिश्तों, देखो ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, ये देखो ये कैसे जो है अपने ख्वाहिशात को जो है तोड़ रहा है, कैसे मेरी मर्जी के लिए, मेरी रजामंदी के लिए, मेरी खुशी के लिए कैसे कोशिशें कर रहा है। आज हम दुनिया वालों को खुश करने की कोशिश करते हैं। कोई एक बुराई हो तो उस बुराई से बचना हमारा मकसद जो है, दुनिया का कोई एक फर्द हमारा दोस्त हो या रिश्तेदार हो खुश हो जाए, हम इस बात की कोशिश करते हैं। लेकिन हम कभी ये ख्याल नहीं करते कि हम इन गुनाहों से बचें ताकि जो है हमारा रब हमसे खुश हो जाए, खुदा खुश हो जाए, हमारा ये ख्याल नहीं रहता। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हम अगर किसी गुनाह से बचते हैं तो उस वक्त हमारा ख्याल ये हो कि हमारे इस बचने से अल्लाह, उसके रसूल राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, हुजूर खुश हो जाए, ये हमारा ख्याल हो। अगर हम किसी गुनाह से बचते हैं तो उस वक्त अगर आप ये ख्याल रखेंगे कि मैं इस गुनाह से बच रहा हूं ताकि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा रब मुझसे खुश हो जाए, मेरे हुजूर मुझसे खुश हो जाए, अल्लाह उसके रसूल खुश हो जाए, अगर ये ख्याल बंदा गुनाह छोड़ते वक्त रखता है तो दोस्तों और बुजुर्गों, इस ख्याल के साथ अगर गुनाह छोड़ता है तो फौरन अल्लाह की रहमत उस बंदे पर नाजिल होना शुरू हो जाती है। इसलिए हम बुराइयों से अपने आप को बचाएं, बुरे कामों से अपने आप को बचाएं, अल्लाह को याद करते रहें, जिक्र व अस्कार करते रहें, हरगिज हरगिज सुस्ती काहिली गफलत न बरतें। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को अपना दोस्त बनाना चाहता है, रब तबारक व तआला जिस बंदे को अपना दोस्त बनाना चाहता है, उस बंदे को अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाता है। एक ही बात आप याद रखिए, रब तबारक व तआला जिस बंदे को अपना दोस्त बनाना चाहता है, उस बंदे को अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाता है। तो हम अल्लाह का जिक्र करते रहें ताकि हमारे अंदर कुछ न कुछ तब्दीली पैदा हो जाए, कुछ न कुछ हमारे अंदर तब्दीली पैदा हो जाए, हमारी कोशिशें हों। क्योंकि 11वीं शरीफ की मजलिस का अहम मकसद जो है, एक तो कुछ वाज़ो नसीहत है और उसके बाद जो है फिर जिक्र व अस्कार ही है। लिहाजा हम अब जिक्र व अस्कार की तरफ आते हैं। इससे पहले भी जो है आप जिक्र व अस्कार के ताल्लुक से, क्योंकि अब तो इसमें बड़ी तादाद है जिक्र व अस्कार के ताल्लुक से मालूमात रखने वाले,
जो मुसलसल 11वीं शरीफ की मजलिसों में आ रहे हैं वो अच्छी तरह इसके बारे में मालूमात रखते हैं। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर उसी चीज़ को दोहराते हुए एक दो बातें मैं आपके सामने एक या दो जिक्र मैं आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला बताने की कोशिश करूँगा, ताकि जो है आप उसे भी करें, उसके ज़रिए से भी जो है आपके अंदर तब्दीली पैदा हो जाए। क्योंकि 11वीं शरीफ का असल मकसद जो है, क्योंकि वाज जो है पहले बहुत हो चुके हैं, अब जो है हम जिक्र अस्कार की तरफ ही ज़्यादा हमारी तवज्जो है, क्योंकि इससे जो है बंदे के अंदर सफाई पैदा होती है, बंदे के अंदर एक सुकून की कैफियत पैदा होती है, बंदे के अंदर जो है फिर इसके ज़रिए से इखलास की नेमत भी उसे हासिल होती है जिक्र अस्कार के ज़रिए से। तो जो है आप सबसे पहले जो जिक्र का तरीका है उस जिक्र के तरीके से आप बैठने की कोशिश करें। यहाँ जो है आप सबसे पहले इसको याद रखें, ये हमारा जो अंगूठा है, अंगूठा और अंगूठे के बाजू वाली उंगली, पैर का जो अंगूठा है, सीधे पैर का अंगूठा और उसके बाजू वाली उंगली, इन दोनों उंगलियों से जो है आप ये घुटने के पीछे जो नस होती है, यहाँ आप दोनों उंगलियों से उस नस को पकड़ेंगे। आप वो नस कैसे, आप अगर थोड़ा ऐसा बेंड करते हैं पैर, तो आपको जो है एक जो है नरम हड्डी आपको समझ में आती है, एक नरम हड्डी होती है। बस आप उसी नरम हड्डी को आप पकड़ने की कोशिश करें। उस नरम हड्डी को, ऊपर की जो नरम हड्डी होती है, उस नरम हड्डी को आप, एक ही जो चौड़ी नरम हड्डी होती है, उस नरम हड्डी को आप इस तरह पकड़ेंगे। ये अंगूठा है आपका और अंगूठे के बाजू वाली ये उंगली है, वहां से जो है आप एक रग को पकड़ेंगे। वो रग जो है आपके घुटने के पीछे, बाएं पैर के घुटने के पीछे, यानी जहाँ बेंड होता है पैर हमारा, वहां जो है एक नरम हड्डी होती है। आप उस हड्डी को जो है दोनों अंगूठा और अंगूठे के बाजू वाली उंगली से जो है आप पकड़ लेंगे। अंगूठा और अंगूठे के बाजू वाली उंगली से आप उस नस को पकड़ेंगे, क्योंकि उस नस का ताल्लुक जो है कल्ब से होता है, दिल से होता है। उस नस का ताल्लुक जो है कल्ब से और दिल से होता है। अगर आप उस नस को पकड़े रहेंगे, उस नस को पकड़कर अगर आप जिक्र करेंगे, तो उससे जो है आपके दिल में जो है एक किस्म की जिक्र की गर्माहट पैदा होती है। जिक्र की गर्मी जो है उस नस को पकड़ने के बाद, उस नस का ताल्लुक जो है दिल से होता है, वहां जो है फिर एक किस्म की गर्मी वहां पर पैदा होती है। और इससे पहले जो है आप सुन चुके हैं कि जो है किस तरह पहले कौन कौन से जो है आप 7 और 9 मकामात भी आप जो है उसके ताल्लुक से सुन चुके हैं। जो नहीं सुने हैं वो इंतजार करें जब फिर आएगा, वरना जो इसी में बात खत्म हो जाएगी। जब जो है फिर जब बात आएगी आप उस वक्त सुनिए, लेकिन वो सुनना जरूरी भी नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन जो लोग सुन चुके हैं वो उसे याद रखने की कोशिश करें। अब जो है सबसे पहले हम अंगूठा और अंगूठी की बाजू वाली उंगली से, जिन हजरात के पैंट वगैरह टाइट हैं वो जो है उस तरफ रखें आप, जब आपको सहूलत हो। तो जो है आप, हाँ अगर सहूलत है आपको पकड़ सकते हैं, आप पकड़ने की कोशिश करें। अगर नहीं पकड़ सकते आप, तो जब आप जो है घर में जाएं तो लुंगी वगैरह या जो है ढीला पैजामा वगैरह आप वो पहनकर जिक्र की कोशिश करें, इसमें आसानी रहेगी। लेकिन अब यहाँ आपको आदत डालनी है, इसलिए जो है आप उस तरह पकड़ने की, आप अगर नहीं पकड़ सकते तो कम अज कम उसकी तरफ इशारा करके रखें, उसकी तरफ आप इशारा करके रखें। उसके बाद दूसरी चीज जो है, कभी भी जिक्र के वक्त जो है पीठ कमर टेढ़ी करके नहीं बैठना है आपको। कमर जो है सीधी खड़ी रखना है, कमर और गर्दन आपकी सीधी रहेगी, कमर और गर्दन आपकी सीधी रहेगी, यानी गर्दन की हड्डी इस तरह आगे, कमर पीछे, ऐसा नहीं उठेंगे, बल्कि कमर और गर्दन की हड्डी दोनों सीधे रहेगी। इससे होता है कि इससे सुस्ती और काहिली नहीं आती, इससे जो है चुस्ती बाकी रहती है। और इससे जो है मैं इससे पहले बोल चुका हूँ, क्योंकि जो है इंसानी जो पानी है वो जो है यहाँ से दिमाग के उस हिस्से से जो है वो फिर पीठ के हिस्से में
وہ اترتا ہے. لہذا جو ہے اس کے لیے بھی مناسب یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنی گردن اور اپنے کمر دونوں کو سیدھا رکھیں. یہ نہ اس طرح پیچھے کریں نہ جو ہے آگے کریں, بلکہ سیدھا رکھیں اور دونوں آپ ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں. یہ ہاتھ کے جو ہمارے گٹے ہیں, یہ گٹے جو ہے یہاں گھٹنوں پر ہونا چاہیے. یہ گھٹنوں پر ہونا چاہیے. نہ گھٹنوں سے اسے آگے رکھیں نہ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں. گھٹنوں پر اس طرح رکھنے سے جو ہے توجہ پیدا نہیں ہوتی. منع کرتے ہیں گھٹنوں پر اس طرح رکھ کے پڑھنے سے جو ہے توجہ پیدا نہیں ہوتی, ذکر میں آپ کی توجہ نہیں رہتی. اس طرح اگر آپ رکھ کر پڑھتے ہیں تو اس سے جو ہے توجہ آپ کی ایک طرف رہتی ہے. آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ آپ کی رہتی ہے. تو جو ہے آپ اس طرح رکھیں گے. اس کے بعد جو ہے یہاں سے لا اٹھائیں گے آپ. لطیفہ نفس, لطیفہ نفس 6 لطائف ہیں, اس یاد رکھو آپ, کیونکہ لطیفہ آب وغیرہ بھی میں بتانے والا ہوں بعد میں, اس لیے میں جو ہے زور دے کر جو ہے یہ 6 آپ یاد رکھیں. لطیفہ خاک ہے, لطیفہ آب ہے, پھر آگے ہیں, لیکن جو یہ 6 آپ یاد رکھیں گے تو جو ہے آپ کو ہمیشہ کے واسطے سہولت ہو جائے گی. آج میں جو ہے پھر لطیفہ خاک کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں گا, ایک ذکر دوں گا لطیفہ خاک کے تعلق سے انشاءاللہ. تو جو ہے یہاں لطیفہ نفس, ناف ہے ہماری, ناف بومبل, ناف سے 2 انگل نیچے, ایسا نہیں ہے, ایسا 2 انگل, یہ ناف ہے, ناف کے 2 انگل نیچے جو ہے وہاں لطیفہ نفس ہے. وہاں کیا ہے؟ لطیفہ نفس, لطیفہ نفس. اور اسی سے دل کی طرف جو ہے جہاں ہمارا گوشت, ابھرا ہوا گوشت جہاں ختم ہوتا ہے اس کے نیچے 2 انگل, 2 انگل کے بعد جو ہے وہاں جو ہے لطیفہ قلب ہے. وہاں کیا ہے؟ لطیفہ قلب. دیکھیے آپ لطائف کے بارے میں بہت ساری باتیں سن چکے ہیں. ایک بات میں اور ایک بات آپ کو وضاحت کرنا چاہوں گا, کیونکہ لطیفہ جو ہے دوربین کو بھی کہتے ہیں. جس طرح زمین کی پیمائش کے لیے دوربین کا ایجاد ہوا ہے, زمین گول ہے, وہ ساری چیزیں وہ ایک علم ہے, جغرافیہ ہے, وہ ایک علم ہے. زمین کی پیمائش وغیرہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جو ہے پھر زمین اس طرح ہے, علاقے اس طرح ہیں, دیکھ گا پوری زمین کو تو جو ہے گھوم کے, وہ ایک علم ہے, جغرافیہ علم ہے. تو جو ہے پیمائش کے ذریعے سے دوربین ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ ساری چیزوں کا احاطہ کیا جاتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں روحانیت میں بھی دوربین ہے, روحانیت میں بھی جو ہے دوربین ہے. جس طرح زمین کا احاطہ انہوں نے کیا ہے, سائنسدانوں نے جس طرح زمین کا احاطہ کیا ہے, انہوں نے ساری زمین کو گول شکل میں جس طرح انہوں نے بتایا ہے, اسی طرح روحانیت میں بھی جو ہے, روحانیت میں بھی دوربین ہے. اس میں تشریح ہے, میں جو ہے تشریح سناتے بیٹھا تو ٹائم ہو جاتا, آپ کو تھوڑی کبھی سناؤں گا انشاءاللہ. لیکن جو ہے آپ اتنا یاد رکھو, لطیفہ کا ایک معنی جو ہے دوربین بھی ہے. اس سے پہلے آپ لطیفے کے تعلق, لطیفہ وہ دیکھو ہنسی مزاحیہ وہ الگ ہے, لطائف لطیفہ کا ایک معنی جو ہے دوربین ہے. اس سے پہلے آپ کیا سمجھتے کہ لطیفہ جو ہے تجلیات ربانی کے ظہور کی جگہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہونے کی جگہ ہے, پوائنٹ ہے. وہ اس انسان کے اندر جو ہے 6 جگہ ایسی ہیں جہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوتی ہے. وہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوتی ہے. ایک لطیفہ نفس کی جگہ, دوسرا لطیفہ قلب. یوں کہاں ہے دل, دائیں طرف جہاں ہمارا دل ہوتا ہے وہاں جو ہے 2 انگل, جہاں گوشت ابھرا ہوا گوشت ختم ہوتا ہے اس کے نیچے 2 انگل نیچے جو ہے وہاں لطیفہ قلب. اسی کے سیدھے جو ہے سیدھی طرف وہاں بھی ابھرا ہوا گوشت کے نیچے 2 انگل کے نیچے جو ہے وہاں لطیفہ روح, وہاں لطیفہ روح. اور پھر جو ہے دونوں کے درمیان جہاں ہماری پھسلیاں جدا ہونے لگتی ہیں وہاں ایک مرکز ہے, وہاں ایک پوائنٹ ہے, اس کو کہتے ہیں لطیفہ سر. لطیفہ سر. دیکھو آپ
یہ میں لطیفہ روح کے تعلق، لطیفہ قلب تو آپ کو معلوم ہے، لطیفہ روح کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے جس طرح یہاں قلب میں حرکت ہوتی ہے، جس طرح یہاں قلب میں دل میں جیسے حرکت ہوتی ہے، اسی طرح سیدھے سیدھے لطیفہ روح کی طرف بھی جو ہے جب آپ اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو یہاں بھی جو ہے دھڑکن شروع ہوتی ہے۔ لطیفہ روح میں بھی جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کرنے کے بعد ہی آپ اس میں معلوم کر سکتے ہیں، اسی وقت جو ہے آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ یہ لطیفہ روح، پھر دونوں کے درمیان جو ہے لطیفہ سر، جہاں سے پھسلیاں جدا ہوتی ہیں وہاں لطیفہ سر، پھر اسی سے سیدھے یہاں جو ہے پیشانی کے بیچ میں، وسط پیشانی میں، بیچ پیشانی میں جو ہے لطیفہ خفی، لطیفہ خفی، پھر اسی سے سیدھے جو ہے تالو میں لطیفہ اخفا، لطیفہ اخفا۔ یہ دیکھو آپ، ایک یہاں جگہ، ایک دل کی جگہ، ایک اس کے برابر سیدھی طرف، پھر اس کے بعد دونوں کے بیچ میں، پھر سیدھے آ کے ایک پیشانے میں، ایک جو ہے تالو میں۔ یہ 6 مراکز آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ 6 جگہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ 6 لطیفے، لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، بولو لطیفہ اخفا، لطیفہ نفس، لطیفہ نفس، یا آپ بھی بول رہے یاد ہو جاتا، لطیفہ نفس، ناف سے 2 انگل نیچے، 2 انگلی کا نا ہماری زبان میں 2 انگلی بولتے ہیں، 2 انگل جو ہے اردو میں جو 2 انگل بولتے ہیں، دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، دیکھو آپ اس واسطے جو ہے ذری زبان صاف بولو، 2 انگلی نیچے، ہمارے زبان میں 2 انگلی کہتے ہیں، ناف جہاں کا ہے ناف کے اوپر رکھو، نہیں ناف کے نیچے سے، ناف کے نیچے سے جو ہے 2 انگل نیچے جو ہے وہاں لطیفہ نفس، پھر یہاں دل کی طرف 2 انگل نیچے وہاں لطیفہ قلب بولے تو دل، یا دل رہا سب کو معلوم ہے، یاد رکھو آپ سب کو معلوم ہے دل رہتا ہے بلکہ لطیفہ قلب یہاں، پھر جو ہے اس کے سیدھا جو ہے سیدھے طرف لطیفہ روح، یہاں کیا ہے لطیفہ روح، سیم ویسا 2 انگل نیچے، 2 انگلی نیچے، پھر اس کے بیچ میں جو ہے دونوں کے درمیان میں لطیفہ سر بولے تو چھپے سو، سر بولے تو چھپے سو، سر اللہ ہے، اب ہماری زبان میں اسے سر بولتے ہیں، وہ بھی ہے کیونکہ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں، دماغ اس میں چھپ کو رہتا، عقل یہاں چھپ کو رہتی، بہت ساری چیزیں یہاں چھپ کو رہتی، شاید ہماری زبان میں جو ہے سر بولتے ہیں وہ اسی واسطے ہمیں سر بولتے ہیں، دیکھو اصل وہ ہے سر، لیکن ہمیں بولتے ہیں سر، سر کا معنی جو ہے چھپا ہوا، سر کا معنی کیا ہے چھپا ہوا، لطیفہ سر، لطیفہ سر، اس کے بعد پھر سیدھے اوپر آ کے پیشانی کے بیچ میں لطیفہ خفی، لطیفہ خفی، اس سے پہلے میں بٹو بہت بول چکا ہوں، یاد ہے کہ نہیں ہے ہمارا نہیں معلوم، تو آپ سن لو، دوبارہ بولنا بھی مناسب نہیں، آپ سمجھ جاؤ، یاد جائیں، اگر ملا وہ کلپ تو آپ سن لو، ہر بار وہی بول تو نہیں ہونا والا، اس واسطے یہ لطیفہ خفی، پھر اس کے سیدھے جو ہے لطیفہ اخفا، لطیفہ اخفا، یہ 6 لطائف آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب آپ جو ہے لا کہاں سے اٹھائیں گے آپ؟ لطیفہ قلب سے، لطیفہ نفس سے، میں کل بولے تو یہاں کا کل ہے جی، لطیفہ نفس بولو اسے، لطیفہ نفس سے تو اٹھیں گے، کیا اٹھیں گے وہاں سے؟ لا اٹھیں گے بولے تو وہاں سے بولنا شروع کرنا جی، اٹھیں گے بولے تو وہ لا اگر کیا اٹھانے نہیں آتا، مطلب اٹھانا، وہ الفاظ ہی اردو کے، کیا کرنا نہیں آتا، دیکھو ویسا بولنا پڑتا، یہاں سے جو ہے لا بولیں گے، یہاں سے لا کدھر لیں گے، وہ سیدھے کندھے تک، لا یہاں سے سیدھے کندھے تک لا لیں گے آپ، پھر جو ہے سیدھے کندھے سے جو ہے یہاں تالو کی طرف، تالو تک جو ہے الا لیں گے آپ، لا، پھر یہاں سے جو ہے الا ہا نہیں بولنا پہلے، لا یہاں سے یہاں تک، پھر الا یہاں تک، پھر جو اس میں ہے
ہ کو جو ہے آپ عرش تک لے جائیں گے، آپ عرش تک لے جائیں گے. عرش کیسا ہے بولے تو خدا سے عرض کرو آپ کو دکھیں گے، اس کا دیدار ہو جائے تو دعا کر لو آپ. عرش تک لے جانا ہو، یعنی اوپر ہی اوپر عرش تک جو ہے کیا لے کے جانا؟ ہاں لے کے جانا. الہ کے بعد جو ہے لا الہ، ہے جو ہے وہ عرش تک. اس کے بعد پھر جو ہے وہاں سے جو ہے لطائف ربانی کو لے کر، یار اتنی گاڑی نہیں سمجھ میں تو خدا کی رحمت کو، خدا کی بارگاہ سے رحمت لے کر جو ہے قلب پر الا اللہ بول کے ضرب ماریں گے. وہاں سے جو ہے اب ایسا احساس کرو خدا کی بارگاہ سے جو ہے میں جو ہے رحمت لے کر اپنے قلب میں ڈال لے رہا ہوں. یہ خیال وہاں سے جو ہے جب آپ لیں گے، جب الہ جب بولیں گے، الہ بولنے کے بعد پھر وہاں سے خدا اپنی رحمت دیا اور میں لے کے میرے دل میں ڈال لیا. رحمت ملی، وہ رحمت لے کے میں اپنے دل میں داخل کر لیا. یہ جو ہے آپ خیال رکھنا ہے اس میں. وہ اچھی بولی بولے تو ذرا فرق ہوتی، ذرا ہماری بولی بولے ذرا اس میں پکڑا پکڑی بھی ہوتی. یہ لفظ بولے، یہ لفظ بولے، یہ یہاں سمجھنے کے واسطے یہ جو ہے. اور جو اس میں جو ہے نکتہ چینی کرنے والے بہت جنے دیکھتے رہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے آپ کی واز نصیحت ختم ہو گئی، اب بند کر دیں. آپ صحیح ہے کہ نہیں؟ انہوں بند کرو. جو ہے جن لوگوں کو شوق ہو، تڑپ ہو، وہ لوگ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے آپ کر سکتے ہیں. سمجھے آپ؟ لا کہاں سے اٹھانا ہے آپ کو؟ لطیف ہے نفس، لطیف ہے نفس، لطیف ہے یہاں، لطیف ہے قلب، لطیف ہے قلب. اے اردو بولے نہیں تو بولو، بعد میں آتا ہو، بولتے بولتے آتا ہے، ایسا نہیں آتا. ایک بچہ جو ہے اسے بولتے بولتے زبان صاف ہوتی ہے. کیا شروع میں سنی صاف ہوتی کہ نہیں؟ بولتے بولتے بچے کی زبان صاف ہوتی ہے. ویسا جو ہے بولتے بولتے بولی آتی ہے، ورنہ نہیں آتی ہے. کیونکہ ہمیں اب لطیف ہے سنے سے نہیں ہو تو کا ہو جائے، سننے کے بعد بار بار بولتے بولتے جو ہے یاد ہو جاتا. لطیف ہے نفس، لطیف ہے قلب، لطیف ہے روح، لطیف ہے سر، لطیف ہے خفی، لطیف ہے اخفا، لطیف ہے نفس، لطیف ہے قلب، لطیف ہے روح، لطیف ہے سر، لطیف ہے خفی، لطیف ہے اخفا. یہ سر کو چکتے بھوجنے. یہاں قلب ہوتا روح ہوتی، اس کے بعد کیا ہے وہاں چک جاتی ہیں. سر خفی اخفا دونوں ایک ایک ہی، خفی اخفا، خفی اخفا. یہاں سے لا اٹھیں گے آپ، یہاں تک لیں گے. اس کے بعد یہاں سے الہ اٹھیں گے آپ. الہ، ایلا نہیں، الہ لا کو آپ کھینچیں گے، ای کو نہیں کھینچنا ہے. لا کو کھینچا، اس کے بعد الہ ہے، ای ہے، اس کے بعد لا ہے. ای کو آپ نہیں کھینچیں گے. الہ کھینچتے ہوئے لا، وہ لا کو کھینچتے ہوئے الہ میں کا لا کو کھینچتے ہوئے جو ہے آپ لطیف ہے اخفا. اس کے بعد جو ہے تالو، تالو جو ہوتی ہے تالو تک. اور کیا ہے نام اس کا بولا؟ گنج مخفی. اس کے بعد گنج العرش. گنج کسے بولتے ہیں بولا؟ گنج کسے بولتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں گنگا ہوتی ہے آپ کی طرف گنج رہتا ہوں. ہمیں بچپن میں سنتے تھے ہمارے گنج بولتے. گنج بولے تو خزانے کو بولتے ہیں. گنج بولے تو کسے بولتے ہیں؟ خزانے کو گنج بولتے ہیں. بہت زیادہ بہت ساری چیزیں، غلہ بہت سارے، ہر قسم کا غلہ وہاں ہوتا ہے. گنج جو ہے گنج، یہ بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. گنج مخفی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اسے؟ گنج مخفی. اور اسے اور دوسرا نام گنج العرش. گنج العرش اسی کو گنج العرش پڑھتے ہیں بہت جنے. یہ سننے کے بعد پھر اس کے معنی مفہوم پر غور کرو، معلوم ہوتا ہے گنج العرش میں کیا ہے، بارے بار کیا، بارے بار کیا ہے، وہ دیکھو آپ، اس کے بعد سمجھ میں آتا آپ کو. گنج العرش جو ہے یا گنج العرش یہ ہے لطیف ہے اخفا. اس کے بعد جو ہے آپ وہاں سے لے کے لطیف اخفا سے عرش تک لے جائیں گے آپ. گنج مخفی سے جو ہے عرش تک کیا لے جائیں گے آپ؟ الہ. اس کے بعد وہاں سے جو ہے رحمت خدا بندی کو لیتے ہوئے ہمارا احساس رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی رحمت عطا کیا، اور وہ رحمت جو ہے میں لے کر اللہ کی صورت میں اسے اپنے دل میں داخل کرنا. آگے ہے لیکن اتنا سنو آپ.
एतराज नहीं होना इस वक्त से। इल्लल्लाह की रहमत इलाही को जो है इल्लल्लाह की सूरत में जो है अपने कल्ब में दाखिल करना, अपने दिल में दाखिल करना। तो जो है आया समझ में आपको? ये शुरू करो आप बिस्मिल्लाह बोलो। देखो शुरू में आहिस्ता आहिस्ता करो आप, उसके बाद जो है फिर तेज करोगे आप, एक 2 मिनट तक जो है आहिस्ता आहिस्ता करो। उसके बाद जो है तेज, मैं जब बोलता हूँ आपको फिर तब तेज करोगे आप। शुरू करो, एक 5 मरतबा देखो आप, देखने के बाद करोगे आप। क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो उस वक्त जो है आपको दो तक फिर हमारे पहली बार जो है ला माबूद इल्लल्लाह, ये तस्वुर रखना है आपको। ला के वक्त में ला माबूद इल्लल्लाह, जब ला आप खींचते रहते हैं, ला माबूद इल्लल्लाह ने अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ला माबूद इल्लल्लाह, ला माबूद इल्लल्लाह, ला माबूद इल्लल्लाह, ये आपके जहन में रहना। जब आप जब ला यहाँ से उठाते हैं ला माबूद इल्लल्लाह, बोले तो अब अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। ये ख्याल रखते हुए आप यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाकर जो है ला जब लाएंगे आप, ला के बीच में ये ख्याल करना है आपको, ला को इस वास्ते थोड़ा खींचना है। ला जब खींचेंगे आपके जहन में क्या रहेगा? अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, ये रहेगा आपको। और जो लोग इसमें हो गए हैं उनको दूसरा बोले थे ला माबूद इल्लल्लाह के बाद में ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह, यानी ला बोलते वक्त में उनका ये ख्याल रहना कि अल्लाह के अलावा और कोई मेरा इरादा नहीं है, मेरा मकसूद जो है सिर्फ खुदा है, मेरा मकसूद जो है सिर्फ खुदा के अलावा और कोई मेरा मकसूद नहीं है, मेरा मकसूद खुदा के अलावा, यानी मेरा इरादा जो है सिवाय खुदा के और किसी का नहीं है, खुदा ही के ताल्लुक से मेरा इरादा है। ला मकसूद इल्लल्लाह तीसरा है, तीसरी लकीर भी कहते हैं इसे, बाद सूफिया जो है तीसरा रास्ता भी कहते हैं, तीसरी राह भी इसे कहते हैं, और जो है इसे जो तीसरी वादी भी कहते हैं। लेकिन आप उससे मतलब नहीं है, आप क्या करेंगे वादी लेके क्या करेंगे बोलिए, लेकिन आप जो है इसमें तीसरा है, तीसरा जिसमें 2 में कामयाब होने के बाद जो है फिर जो है आप तीसरा
لا جب بولیں گے آپ اس وقت میں آپ کا خیال ایک ہی بار 3 مرتبہ کرتے اس ٹائم ایک بار وہ نہیں. پہلے ذرا دن تک لا معبود الا اللہ کا خیال رہنا. پھر اس کے بعد ذرا دن تک لا جب بولیں گے آپ لا مقصود الا اللہ کا خیال رہنا. پھر اس کے بعد اس میں تو کامیاب ہونے کے بعد جو ہے تیسرا جو ہے جب لا بولتے رہتے ہیں اس وقت کیا خیال رکھنا آپ لا موجود الا اللہ. لا موجود الا اللہ کے اوپر جب آپ پہنچتے ہیں دیکھو آپ بہت سارے حضرت خواجہ ممتاز کی سراج رحمۃ اللہ بہت سارے بزرگان دین فرماتے ہیں. صوفی حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی مخدوم بہار رحمۃ اللہ بہت سارے آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے لا موجود الا اللہ جو ہے یہ جو ہے دل کو اس کو جو ہے جاروب دینا کہتے ہیں. یعنی جو ہے جھاڑو دل جو ہے اس میں جھاڑو مارنے کے جیسا ہو جاتا ہے. لا موجود الا اللہ کو جب پہنچنے دیکھیں آپ کے دل کو جو ہے جھاڑو لگ جاتی ہے. جھاڑو لگ جاتی بولے تو پاک جیسا جی آنگن جو ہے جھاڑو مار کے پاک جس طرح کیا جاتا ہے جیسے آنگن جو ہے جھاڑو دینے کے بعد جو ہے ایک دم پاک ہو جاتا ہے. کوئی چیز کوئی جو ہے کچرا باقی نہیں رہتا جھاڑو دینے کے بعد. اسی طرح جب آپ لا موجود الا اللہ اس ذکر میں جو ہے اس منزل پر جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح جو ایک میدان ایک کچرے والے میدان کو جھاڑو دینے کے بعد پاک صاف ہو جاتا ہے. تو تیسرا آپ کو کیا رکھنا ہے خیال کیا لا موجود الا اللہ. لا موجود الا اللہ یہ تیسرا پہنچنے تک جو ہے تیسرے میں لا موجود الا اللہ میں بندہ جو ہے بہت سارے عجائبات اس کے اوپر کھل جاتے ہیں. لا موجود الا اللہ اور لا موجود الا اللہ میں جو ہے اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں اس کے لا موجود الا اللہ میں جو ہے اکثر اولیاء کے جو ہے اس میں جسم کے الگ الگ حصے ہو جاتے ہیں. اس میں لا موجود الا اللہ جب یہ رکھ کے یہ خیال رکھ کے جب لا کی بولی بولتے ہیں دیکھو آپ اس وقت جو ہے سنتے ہیں آپ بعض اولیاء کے جو ہے ان کے جسم جو ہے جیسے سنے جو ہے نمک میں پانی میں نمک جیسا گھل گیا ویسا جو ہے ان کا جسم پانی ہو کے بہ گیا. واقعہ سنتے ہیں دیکھیے آپ ان کا جسم جو ہے پانی بن کے جو ہے بہ گیا. بعض اولیاء کا خوف تاری ہوا پانی بنا پانی بن کے بہ گیا ختم ہو گئے ایسا. تو وہ جو ہے لا موجود الا اللہ کی منزل ہے. وہ منزل لا موجود الا اللہ کی منزل ہے. یہ تیسری منزل لا موجود الا اللہ. کیا خیال رکھنا آپ کو لا موجود الا اللہ. یہ تیسرا. پہلا کیا خیال رکھنا ہے لا معبود الا اللہ. لا معبود الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا مقصود الا اللہ. دوسرا اللہ کے علاوہ میرا کوئی مقصود نہیں ہے. پھر اس کے بعد لا موجود الا اللہ. اللہ کے علاوہ کسی کا وجود نہیں کوئی چیز موجود نہیں. یہ آپ خیال رکھتے ہوئے ذکر کریں گے پہلے. لیکن کہ میں اس سے پہلے بول چکا ہوں یہ تو جو لوگ میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں لا معبود اور لا مقصود 2 چیزیں بتائیں تیسری چیز نہیں بتائی. اگر آپ کامیاب ہوئے ہیں تو تیسری چیز میں پہنچو. نہیں کامیاب ہوئے ہیں اس میں تو آپ جو پھر لا معبود الا اللہ کی تکرار ہی آپ جاری رکھو. یعنی خیال لا معبود الا اللہ. لا بولتے وقت میں آپ کا خیال یہ رہنا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. بولو آپ صرف لا کے وقت میں پھر تمہیں لا الہ پورا بولتے وقت پورا جو لا الہ بولے تک جو ہے وہ خیال رکھ لے جاری نہیں. وہاں دوسرا رکھنا ہے بعد میں بولتے ہیں لیکن پہلے اس طرح رکھو آپ لا کے پاس خیال رکھنا ہے. لا معبود الا اللہ خیال رکھنا. بولو شروع کرو بسم اللہ. لا
کہ آنکھ کھلے ہوئے خیالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، آپ کم کھلے رکھو، یا بند رکھو یا کم کھلے رکھو. کدال کی جیسا مارو، کدال جس طرح جو ہے زمین میں مارتی اس طرح جو ہے دل پر الا اللہ مار. جس طرح کدال مار مار کے پانی نکلتا اسی طرح الا اللہ مار 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 کے وہاں جو ہے رحمت کا نزول ہوتا تھا. مارو الا اللہ بولتے وقت جو ہے آپ کدال جس طرح جو ہے ایسا مارتی، کدالی جس طرح کدالی زمین کو ایسا مارتی ویسے جو ہے جس طرح کدالی مار کے مٹی ہٹاتی اسی طرح الا اللہ بول 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 کے جو ہے صفائی پیدا ہوتی. اٹھاتے تھے، دیکھو لا کو جب اٹھاتے تھے آپ اس وقت جو ہے خواہشات کو، یہ ہمارے تجربے کی بات ہے، خواہشات کو جس طرح ایک مسالے یا ادرک کو جو ہے جس طرح کھڑبتے میں آپ کوڑتی ہیں، دیکھو آپ جس طرح کوڑتی ہیں اس کا رس باہر نکال، اسی طرح جو ہے جب لا اٹھاتے تھے آپ میرے خواہشات کو میں قتل کروں، یہ خیال رکھنا، میرے خواہشات کو، میرے اندر کی برائیوں کو میں قتل کروں، ختم کروں اسے، اس کے اوپر جو ہے اسے کچل رہوں میں، بلکہ یہ خیال رکھنا. لا جب اٹھاتے تھے آپ اس وقت جو ہے میں میرے خواہشات کو، میں میرے برائیوں کو جو ہے ختم کروں، اسے جو ہے کچل رہوں بول کے جو ہے اس طرح آپ کھڑبتا جس طرح جو ہے ہمام دستہ جسے بعض لوگ بولتے ہیں جو ہے جس طرح یہ کرتے ہیں ویسا ہی کرو. بسم اللہ شروع کرو. بسم اللہ
آہستہ ہو. اب جو ہے آپ اسے تیز بھی کر سکتے، لیکن تیز کرتے وقت جو آپ یہ خیال رکھیں جس طرح جو آپ سلو جب بول رہے تھے تو آرام سے یہاں تک لا رہے تھے، پھر یہاں سے یہاں تک لے جا رہے تھے، پھر جو ہے آرام سے لا رہے تھے. لیکن جب تیز بولتی ہیں آپ سیدھے اس طرح جو ہے آپ رنگ کے جیسے آپ گول گھما کے لائیں گے اس میں. آپ اس طرح یہاں سے جا کے یہاں سے یہاں تیز بولتے وقت ایسا نہیں کریں گے. تیز بولتے وقت جو ہے آپ میں ایک بار دیکھوں مجھے ایسا لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا. تیز بولتے وقت جو ہے آپ گول مندی انہیں جو ہے ایسے ایسے نہیں کریں گے. اس میں سیدھے آپ خیال رکھنا لطیفہ نفس سے ہی خیال رکھنا ہے آپ کو. لیکن جو ہے آپ جو ہے اب چہرے یہاں سے یہاں تک نہیں، وہ جو ہے آپ کو مشق کے واسطے پریکٹس کے واسطے جو ہے سلو میں بولا، اس کے بعد پھر آپ بول سکتے ہیں. بولیے اب تو ہے تھوڑا تیز بول رہا ہوں. دیکھو اس میں آواز زور سے چلا یہ ضروری نہیں ہے، چلا یہ ضروری نہیں ہے. اذکار میں جو ہے بول لو کیا سمجھ آواز زور کرنا، ٹوپی کدھر تو گرنا، ہمیں کدھر، یہ ضروری نہیں ہے. اذکار میں یہ ضروری نہیں. اذکار میں صرف جو ہے اپنے بدن کو بھی زیادہ جنبش نہیں دینا. ایسا لگا بدن کو بھی زیادہ جنبش نہیں دینا، زیادہ حرکت نہیں دینا. مجھے دیکھو اب میں دے رہا ہوں کیا حرکت جنبش زیادہ نہیں دینا، جسم کو زیادہ جو ہے ورنہ تھک جاتے ہیں آپ. ویسا اگر آپ اس کے اوپر ویسے حرکت زیادہ دے دیکھو آپ تھک جاتے ہیں. آپ ایک 2-4 منٹ میں جو ہے آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں. جو آپ بولتے ہیں کیا اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے نہیں ہوا مجھے 1-2 منٹ کرے آپ اس طریقے سے کرے تو کیا بولیں گے. 2-4 منٹ کرے نہیں تو جو ہے گلہ بڑھ چھوڑا ہے کیا رات میں کیا ہوگا ذکر کرنے کے لیے ایسا نہیں کرنا. آپ جو ہے جوش صحیح ہے لیکن جو ہے اس کا بھی استعمال کا طریقہ ہے. جوش کی بھی استعمال کا ایک طریقہ ہے نا. آپ جو ہے ادھر ادھر آپ اپنے بدن کو نکو ہلاؤ، زیادہ نکو ہلاؤ. حالانکہ تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ تھک جاتے ہیں. تھکے تو آپ زیادہ دیر تک ذکر نہیں کر سکتے، یا جو ہے کرے تو بھی جو ہے بے دلی کے ساتھ ذکر ہوتا آپ کا. آپ اپنے جسم کو زیادہ حرکت نہ کرو، صرف جو ہے آپ آرام سے زور بھی کرے تو بالکل نہیں تھکنا. لا الہ الا اللہ لا زوری آواز سے بولے تو ذکر تمہارا پہنچتا کر نہ کو سمجھو. یہ ہمارا خیال ہی ہے کہ اتنا زور سے چلاتے ہیں اتنا سلام جلدی پہنچتا، ایسا نہیں ہے. تمہاری محبت ہو جتنی گاڑی محبت رکھتی اتنا جلدی سلام پہنچتا حضور کی بارگاہ. جتنی گاڑی محبت رکھتی اتنا جلدی جو ہے ذکر تمہارا پہنچتا قبول ہوتا تمہارا. تو ذکر قبول ہونے کے بعد ہمیں کیا سمجھتے ہیں ڈبہ ذکر کرے سالا کیا ذکر کرنا ہے. آواز سے ذکر کرے تو نہیں بس کیا ذکر کرتا نہیں کیا وہ کیا وہ پورے آنگ کو تھگا لے کو کیا بھی حاصل نہیں کیا نہیں. چپ جو ہے وہ دیکھے تو جو ہے دوسرے سب جنے بولتے ہیں کہ جو کیا زبردست ذکر کرتے ہیں. ان کو حضرت بولے نہیں حضرت بولے تم کو نہیں کرنے والے بولوں میں تمہیں کیا علماء کو نہ سمجھو. کرنے والے کچھ نہیں مان ہوتا ان کو کہ جو ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. انہوں میں اچھا ذکر کرا 4 لوگوں میں نام کمایا بھاگ گیا. یہ کیا فائدہ ہو، یہ حقیقت ہے. یہ ذکر کر گیا 4 لوگوں میں نام ہوا بس مجھے 4 جنے بولتے ہیں بازو شہر کو کیا اچھا ذکر کرتے ہیں. سنے کیا کہو گے ایسا ذکر زندگی میں اس میں جو ہے ہمارے گھر میں روکو تمہارے گھر میں روکو چلا چلی اسے ذکر نہیں بولتے. ذکر آپ سکون سے کرو. ذکر کرتے وقت جو ہے طالب مولا رہنا، مولا کو طلب کرنا ذکر میں. جب آپ لا کھینچتے ہیں آپ اس وقت جو ہے آپ ایسا بول رہے ہیں آپ، لیکن یہ بات بولنا نہیں ہے آپ. لیکن آپ کو جو ہے آپ کیونکہ جو ہے یہ جو ہے ایک سبق کے پہلے جو ہے ہمیں موبائل بند کراتے تھے. موبائل بند کرا کے بولتے تھے بہت ساری چیزیں جو ہے اب یہ جو ہے لائی ایک ہے اس وقت جو ہے تھوڑا احتیاط کے ساتھ بولنا پڑتا ہے. کیا بول رہا تھا میں؟ طالب یاد یہ تو کتنے جنے یاد ہے جی کیا بول رہے تھے؟ بولو طالب مولا. ذکر کے وقت جو ہے طالب مولا ہو کے جو ہے خدا کو طلب کرنا، مولا کی طلب اس کے اندر پیدا ہونا. اور طلب کے واسطے چلانا ضرور نہیں ہے. چلے تو جو ہے
रहमत उसकी मुतवज्जे होती, ये नहीं है। और चिल्लाने से ही जो है हमारे अंदर जोश पैदा होता, ये नहीं है। सुकून से इसको आप ला इलाहा इल्लल्लाह, ख्यालात आपके खुदा की तरफ रहना, मखलूक की तरफ बिल्कुल नहीं होना। उन्हें तारीफ करेंगे, इन्हें तारीफ, क्या हो उससे क्या बने होने, अल्लाह तारीफ करते हैं, जाते हैं घर जाकर सो जाते हैं, तुम्हारा जिक्र करे तो औंधा हो जाता है, पत्ती मेहनत कर चिल्ले से पूरा बेकार हो जाता है। उन्होंने क्या दो बातें बोलते हैं, क्या मस्त जिक्र करे, खत्म हो गया। तुम्हें उसकी एक बात में जो है एक हफ्ता तक उसकी गुलामगिरी करते थे, मुझे मस्त जिक्र करे अगर मेरी तारीफ करे, अगर वो कहा जी आओ जी तुम्हें आओ तुम्हें आओ, सब छोड़ उसे गुलारी करते हैं, उन्हें तारीफ करे तो सब छोड़ को जनाब उनको के गुलारी बोलते नहीं, उन्हें तारीफ करे हमारी, सोचते जो है उसे गुलारी बारे उन्होंने बोला नहीं जिक्र क्या अच्छा करते हैं, क्या अच्छा जिक्र कराते हैं। नहीं जिक्र करो, आप जिक्र कराओ, जिक्र करो, लेकिन जो है उसमें वो कुर्ता एक तरफ या ये वो मनाजिल है, वो मनाजिल जब हासिल होते हैं, देखो आप कुर्ता चाक करे तो जो है फिर जो है आपके वास्ते जो है रहमत का लिबास होता हूँ ना। कुर्ता चाक करने के बाद जो है वो चीज चाक नहीं करते, चाक बुरे समझते हैं, फाड़ते हैं, फाड़ने चाक करना कहते हैं। तो जो है ये जिक्र के वक्त में जो है वो एक जोश होता है, मैं भी मानता हूँ, जोश में जो है टोपी इधर उधर हो जाती है, तुम्हें टोपी इधर उधर नहीं होना, अगर होश रख को जिक्र नहीं करना, फिर तुम्हें होश रख को जिक्र करेंगे, फिर टोपी नहीं करना है, ऐसा करो ऐसा। तुम्हारे ख्यालात में सिर्फ खुदा रहना, खुदा के अलावा कोई चीज नहीं रहना तुम्हारे ख्यालात में। ये झाड़ है, ये है, वो है, आदमी बाजू बैठा है, इन्हें देख रहा हूँ, ये कुछ नहीं रहना तुम्हारे ख्यालात में। तुम्हारा ख्याल सिर्फ और सिर्फ खुदा राजी होना, और खुदा मुझे चाह रहा, इस वास्ते मेरे जबान से उसका नाम निकलवा रहा, ये रहना। खुदा मुझे पसंद कर रहा, खुदा मुझे चाह रहा, मुझे इस वास्ते जो मुझे अपना नाम लेने लगा रहा, तेरा शुक्र है अल्लाह, अगर बोलना पड़ना, ये ख्याल रखते हुए पढ़ना, तो जो है वो जिक्र में जो है आहिस्ता आहिस्ता लज्जत आने लगती है। जिक्र में जो आहिस्ता आहिस्ता लज्जत आने, वरना जो है सिर्फ जो है आवाज से जिक्र करने को जिक्र नहीं बोलते, आवाज से करो, आहिस्ता करो, कैसा भी, लेकिन उस जिक्र में जो है बंदा क्या रहना, उसमें तालिब मौला रहना। क्या रहना उसमें? तालिब मौला। अब वो याद रखो, शुरू करो, तो जोर से कर रहे हैं आप, जोर से करने को तब ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, आप बोलो, इसमें तेजी लाना, तेजी लाना मतलब आवाज में तेजी नहीं, जो हरूफ में तेजी लाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इस तरह आप जिक्र करो। चलो बिस्मिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा
इसमें आप जिक्र करना। एक जिक्र जो है वो सांस का भी याद है आपको? अल्लाह। सांस लेते वक्त क्या बोलेंगे आप? अल्लाह। सांस छोड़ते वक्त क्या बोलेंगे आप? हु। बोले तो बोलना नहीं है ये जो सिर्फ आप जो है सांस के जरिए, जब सांस लेते हैं सांस आपकी अल्लाह, सांस जब छोड़ते रहते हैं वो हु, सांस जब लेते रहते हैं अल्लाह, जब लेते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सांस जब चढ़ती अल्लाह, लो सांस लो, सांस लेते वक्त में अल्लाह, सांस छोड़ते वक्त में सांस लेते वक्त अल्लाह, सांस छोड़ते वक्त बोल। ए मुंह से नहीं बोलना, मुंह से नहीं बोलना, सांस से बोलो सिर्फ। और इसमें जो है तुम ना को ऐसे को एक बात ये याद रखो, तुम्हें सांस लेते वक्त ताकत से मत खींचो, ताकत से नको खींचो, उस ताकत से खींचने से जो है टाइट हो जाता है, उसमें जो है खराबी पैदा होता है, वैसा नको करो आप, सुकून से खींचो। आप जब खींचते रहते हो आहिस्ता छोड़ना, सांस आहिस्ता हो बोल के छोड़ना। लेते वक्त में ला, आराम से लो, आप तेज नको लो सांस, आराम से लो आप सांस। आप तवज्जो रखना, ध्यान रखना, मैं जो सांस ले रहा हूँ वो अल्लाह बोल रही, अल्लाह के आवाज के साथ मैं सांस ले रहा हूँ वो अंदाज में। फिर जो है मैं जो सांस छोड़ूं वो हु के अंदाज में मैं सांस छोड़ूं, ये ख्याल आपका रहना, ये ख्याल ना कुछ होना आया ना आपको, छोड़ो इसमें आहिस्ता लो, तुम्हें दब्बा को ऐसा तकलीफ न बोलो, आहिस्ता लो, आहिस्ता आराम से लो, अल्लाह अल्लाह। लेकिन तवज्जो रहना आपकी, मेरी सांस अल्लाह हु बोल रही बोल को। बाद में एक दिन ऐसा आता तुम्हें सांस लेते रहे तो अल्लाह हु छूते रहती, सांस लेते छोड़ते अल्लाह हु, इस वास्ते जो है आप बेखबर नहीं रहते हो, मंजिल में पहुंचे तो बेखबर नहीं रहते आप। हर लम्हा जो है आपका वजूद जो है खुदा को याद करते रहता, सांस आपकी। बोलो मुझ ने बोलना डब्बा नको खींचो सांस, तुम्हें ऐसा करो।
اللہ اللہ سانس آہستہ لو آہستہ چھوڑو. خیال رکھو میری سانس اللہ بولتے بولو. میں جو لے رہا ہوں سانس وہ اللہ, میں جو چھوڑ رہا ہوں سانس وہ ہو. بس سانس اندر گئے تو حیات تھی کیا سانس باہر گئے تو حیاتی؟ اندر گئے تو حیاتی کیا باہر گئے تو حیاتی جی؟ اندر گئے تو حیاتی, باہر گئے تو حیاتی نہیں. اللہ جب آپ بولتے ہیں جب سانس لے رہے آپ اس کے نام کی ایک حصے کے ساتھ جو ہے آپ کا وجود, پھر باقی رہنے والی ذات صرف اسی کی ہے. بول کے جب ہو ہمیں چھوڑتے ہیں تو ہمارا کچھ وجود نہیں ہے. اگر وجود ہے تو صرف خدا کا وجود. سانس جو چھوڑتے ہیں ختم. سانس یعنی سانس چھوڑنا گویا کہ جو ہے جان ختم کے جیسا ہے. سانس چھوڑے تو جان ختم. جان تو جب ہم سانس چھوڑتے ہیں ہو اس کے نام کے ساتھ ہمارا خاتمہ, اس کے نام کے ساتھ ہمارا خاتمہ, اور اسی کے ساتھ باقی رہنے والی ہو جو ہے وہی. ہو کا معنی وہی. یہ خیال اللہ سانس لیں گے آپ, جب چھوڑیں گے ہو. اس وقت یہ خیال رکھنا آپ جب آپ یہ ذکر کرتے رہتے ہیں اس میں جو ہے لطیفہ سر اس کی طرف آپ خیال کریں گے. لطیفہ سر بولے تو لطیفہ قلب اور لطیفہ روح کے درمیان جو ہے کیا ہے وہ لطیفہ سر. لطیفہ سر کی طرف آپ خیال اور توجہ کر کے سانس لیں گے آپ. لطیفہ نفس بھی, لیکن لطیفہ نفس اب آپ کو جو میں دے رہا ہوں لطیفہ سر. لطیفہ سر کی طرف جو ہے آپ خیال رکھتے ہوئے جو ہے آپ سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے. آپ سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے. اس طرح جو ہے آپ ذکر کریں گے. آیا سمجھ میں آپ؟ یہ ذکر و اذکار کرنا, آپ ذکر و اذکار کرو, آپ کرتے رہو. بعد میں عمارت بنے تو بعد میں جو ہے تب جو ہے اب ہمیں بول رہے تھے اسی پہلا بھی دیکھیں گے کون کون ہے, کون کون کامیاب ہوتے ہیں, الگ الگ کرتا ہوں بول کے, لیکن جو ہے وہ ہو نہیں پا رہا ہو. دعا کرو یا تو تمہیں دعا کرو وہ ہونا ہو. تو اس میں ہمیں سوچے تھے جو نوے ہیں انہوں الگ بیٹھنا, ان کو ان کے حساب کی تعلیم ہوتا ہے. جو بیچ میں ہیں ذرا زیادہ یہ کریں ان کو ان کے حساب کی. جو زیادہ شروع سے ہیں ان کو بہت زیادہ چیزیں معلومات نہیں چلتے ہمارے پاس. تو میں کہا معلومات رکھ لے گا کہ میں پہلے سے آئے جی لیکن مجھے سب معلوم نہیں. معلوم رہتا ہے یہاں جو امتحان ہوتا ہے دیکھو آپ, میں بولوں اس سے پہلے بھی معلوم صرف معلوم رکھ لینے سے نہیں, جو ذکر کر کے آئے تھے, جو ذکر کر گئے تھے ان کا اعتبار ہے. ان کا اعتبار وہ جو ہے وہ حساب سے جو ذکر کرتے ہیں لوگ انشاءاللہ تب انہوں الگ اس میں جاتے ہیں. ہیں کیا اس میں کون کی پہلے درجے کے ہیں کیا ہیں؟ ماشاء اللہ ہیں کچھ ہیں. وقت میں پوچھو کو ایک دوسرے کو کون آ رہے ہیں پہلے سے پہلے سے کون آ رہے ہیں اور انہوں کسے زیادہ یہ کرتے رہیں گا, انہیں چاہیے رہیں گا. اگر ہمیں کسی بھی زیادہ یہ نہیں کرتے تو وہی پہلے ہماری بات. تو انہیں پہلے سے آ رہا ہے انہیں بہت زیادہ درجمن کیا ہمارے بٹون کو بہت بنا رہے کیا ذکر اوکے کیا ذکر کرتے ہو وہ سب کیا ہے میں کیا بول رہا ہوں کون ذکر کرتے ہوں معلوم کیسا ہونا بولا. میں اس سے پہلے بول دیا ہوں امتحان کیسا ہوتا اب نہیں, اب دوبارہ بولنے مزہ بھی نہیں. امتحان اس وقت ہوتا کون کامیابی ان کو ان کے درجے میں لے جاتے ہیں, کون متا نہیں پہنچے ان کو دوسرا درجہ, جو شروع میں ہے ان کو الگ. کیونکہ تعلیم سب کے واسطے یہ بہت دشوار ہو رہا ہمارے واسطے. مجلس جو ہے بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ ہر بار ذرے نہیں آتے, ہر بار ذرے میں ہمیں کیا کرنا مشکل. وہ ختم ہونے کے بعد ہمارا بولتے نہیں ہمیں نہیں اچھے سے وہ نہیں معلوم ہونا یہ کیا کرنا ہے. یہ بڑی پریشانی ہوگی اس جو ہے ایک حل نکالیں گے, تمہیں دعا کرو اس کا حل نکالنا ہوگا. تو ایسا ارادہ ہمارا پہلے تھا کہ جو ہے جیسے جیسے لوگ ان کو الگ الگ
अलग 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 जो है जिक्र ज्यादा फोन करें, कामयाब हो ना उसमें, फिर जो है जिंदगी भर जिक्र करते रहे, कामयाबी सुने तो फायदा नहीं। जिंदगी भर उन्हें पढ़ते रहे, पहली क्लास में किस लायक रहा तो आप 10वीं में कैसा बताते हैं उसे? जिंदगी भर साल को जाते रहा, उन्हें स्कूल जिंदगी भर गया, उन्हें पहली क्लास के लायक है, करते क्या आप? उन्हें मैं जो है 10 साल से मुझे 10वीं में बैठा हुआ तो बैठा सकते हैं, आप नहीं बैठा सकते। तो इस वास्ते जिक्र अस्कार करो, तुम्हें ये जिक्र अस्कार ये तौर तरीके से करो इंशाल्लाह, इसके बहुत सारे फवायद आप देखते हैं। उसके अलावा एक मैं जिक्र लतीफ़े जो है तथहील लतीफ़े खाक, ये जो है लतीफ़े खाक, उसकी पाकी के लिए एक जिक्र ये समझा देता हूँ, अगली बार इसके ताल्लुक से बोलता हूँ। यहाँ से आप ला को उठाएंगे, लतीफ़े नफ्स से आप ला को उठाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे आप? दिमाग तक ले जाएंगे आप। ला की जो है पूरा दिमाग ऊपर तक आप जो है अर्श तक लाश ले जाएंगे आप। फिर वहां से जो है इला आप सीधे कंधे की तरफ आएंगे। इला कहाँ आएंगे? सीधे कंधे की तरफ। इल्लल्लाह जो है दिल की तरफ आएंगे आप। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला ये पहले से जो आई उनके वास्ते है, जो नए उन्होंने कर सकते हैं, रोक तो नहीं, लेकिन जो है पहले से उन्होंने करना चाहिए। यहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह, लतीफ़े नफ्स से उठाएंगे, अख्फा ऊपर तक ले जाएंगे आप। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जर्जने मजे उल्टा दे, तुम्हें उल्टा नको करो तुम्हें उल्टा दे, मैं जो है ला इधर सीधा ला के यहाँ सीधे कंधे की तरफ ले जा रहा हूँ, तुम्हें दावे कंधे की तरफ फेंक ले जा रहे हैं। जो है यहाँ ला उठाए, यहाँ तक जाओ, इला जो है सीधे कंधे की तरफ लाओ। मैं तो ना उल्टा दिया तो आईने के जैसा होगा है आईने में वैसा जो था, तुम्हें जो है उल्टा ना करो, तुम सीधा करो। बोलो ला, यहाँ से नाफ से लतीफ़े नफ्स से ला उठेंगे आप। यहाँ से ला उठा कुछ ऊपर तक, ला, उसके बाद फिर वहां से इलाहा, फिर दिल की तरफ इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो जिक्र है देखो, एक सांस में एक मर्तबा बोलते हैं, देखो बोलने के बाद में सांस को रोक देना,
रोक कीजिए, जितनी देर रोक सकते हैं आप रोकना। उसके बाद में जब आप रोक नहीं सकते देखो तब आहिस्ता छोड़ना शुरू करना, आहिस्ता छोड़ना शुरू कर, छोड़ने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलना है। 3 बार बोले तो तीसरे बार, या उसके बाद 11 बार बोले, 7 बार बोलो, 6 बार बोलो, 10 बार बोलो। आदत बोले तो ना क्या होता है, 10 बार बोलो, 15 बार बोलो, 20 बार बोलो। तो ला इलाहा बोलने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने लास्ट में जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले, कब सांस को एक सांस में 21 मरतबा होना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है एक सांस में 21 मरतबा होना। एक सांस में 21 मरतबा होने के बाद में जो है आप मोहम्मद रसूलुल्लाह लास्ट में आहिस्ता सांस छोड़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलेंगे आप, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, लेकिन तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बहुत ज्यादा नहीं, गड़बड़ 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 में जिक्र ना करो आप, आहिस्ता आहिस्ता करो, सुकून के साथ करो। देखो 5 मरतबा पढ़ो कामयाबी हासिल करो, ये अच्छा है। 5 लाख मरतबा पढ़ो कामयाबी हासिल नहीं करे क्या फायदा? 1 महीना तक जिक्र करो क्या भी हाथ नहीं है, क्या फायदा? 1 साल जिक्र कर रहे क्या भी नहीं है, क्या फायदा? तो आदत पूरी करने के पीछे न पकड़ो। 100 पढ़ना, 500 मैं 500 पढ़ने की नियत करूँ, मैं 100 पढ़, हमारे बात बोलते हैं हमें जो है 1000 मरतबा पढ़ सकते हो, मैं टाइम मिलता मुझे, हमें मुझे 1000 मरतबा टाइम मिलता, 1000 मरतबा नहीं 100 मरतबा पढ़ो, सुकून के साथ पढ़ो, आराम से पढ़ो, उसके अंदर ही बहुत कुछ हासिल करो। 100 मरतबा पढ़ना, 1000 मरतबा, लाख मरतबा वो जरूर नहीं। मकसूद जो है आपको अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी, खुदा की खुशनुदी, जैसा भी हासिल होती है हासिल करना। ठीक है, अब इसी के साथ जो है क्योंकि जो है वक्त काफ़ी हो चुका, आप लोगों ने तो सुने आए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली माहाना 11वीं शरीफ तक जो है जिक्र करके आना। आप एक दिन में जो है 5-10 मिनट जिक्र करो। फजूल बातें के वास्ते हमारे पास 1-1, 2-2 घंटे हैं, लेकिन जिक्र के वास्ते 5 मिनट नहीं 10 मिनट करना है। किसी में बोलते हैं एक काम करो 27 बार इन्ना देना कल कौसर का सूरा पढ़ोगे, वो पढ़ते 100 मरतबा पढ़ो, 100 मरतबा पढ़ना, 500 मरतबा पढ़ना कलमा। ये 500 बहुत ज्यादा हो जाता है। 500 मरतबा कितनी देर में होता है कलमा शरीफ? 15-20 मिनट, 20 मिनट 25 मिनट आराम से पढ़े, आधा घंटा। तो बातें करने के वास्ते हमारे पास घंटे हैं, जिक्र करने के वास्ते हमारे पास मिनट नहीं है, तो फायदा क्या है बोलो? इसलिए जो है जिक्र करो, आराम से करो, आवाज से नको करो। आप घर में करते रहे तो बहुत आराम से करो, जोर जोर से चिल्ला को आजू बाजू वाले जो है हैरान परेशान मेरे साथ नको करो, सुकून से करो, आप आहिस्ता आहिस्ता करो। कहाँ भी बारगाह में पहुंचे वहां जो है सांस का जिक्र करो, बहुत फायदा मंद। सांस का जो जिक्र देखो बारगाह में करो, बारगाह में वो भी करने का, मैं बोल देता हूँ क्या करेंगे, रख को क्या करना है। बारगाह में जब जाते देखो आप पैंती की तरफ, अरे वो मैं इस से पहले बोलूँ जो है लाइन क्यों देखो, जो लाइन नहीं मैं भाग जाओ बोल के बोलूँ। पैंती की तरफ जो है सर देना, तालू तालू देखना, तालू मालूम है नहीं? हूँ तो बोलो जी। तालू जो है पैंती की तरफ तालू देना, पैंती तालू देना, तालू दे के जो है उसके बाद जो है फिर आप सांस का जिक्र करो। कौन सा? अल्लाह का। बहुत तवज्जो है बुजुर्ग की, बहुत तवज्जो। लेकिन तुम्हें कहा घंटे घंटे बोल को हमारा बदनाम न करो फिर। क्या बोले हमारा बेटा जा रहा कली दरगाह में। खाली 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट करो बस है। तो ऐसा बोलते हमें तो 10-10 बार पढ़ को जो है बुजुर्गों से जो फायदा हासिल करे अल्लाह नहीं, लेकिन फिर भी जो है धन जो समझने के वास्ते। अब यहाँ भी कहाँ सुनेंगे बोलो आप? बोलना मुश्किल है। 10-10 बार पढ़े तो जो है आप पे कपकपी तारी हो जाती है। बोले तो रहमत आपके अंदर जो है रिक्कत पैदा होती है, आपके अंदर जो है एक शौक पैदा होता है, एक जज्बा आता है। लेकिन तभी छड़ जाना भी, तुम्हें कहा जज्बा रहा ठहर कर 1 घंटा नहीं करना। जज्बा है तो जज्बा जाने के बाद में जी नहीं जी मस्त रिश्ते में चाय पी लेना, ठंडी होने के बाद में चाय पीते जा रही पूरी ठंडी। गरम चाय का जो मजा है वो ठंडी चाय में मजा नहीं आता। पीते पीते ऐसा नहीं होना, जब है तभी हट जाना वहां से। बाद में तुम लोगों को खुद वो चीज एहसास होती, तुम्हें खुद उसमें लग जाते, तुम्हें खुद जो है कितना देना वत्ताज देने लगते हैं। उसके अंदर ही जो है
لمحے لمحے میں جو ہے انسان منزلیں طے کرنا. یہ اس میں سالہ اگر وہ کہاں ہے پاؤں میں پیدا نہیں ہے. لمحے 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 ذکر کرو، دیکھیں کچھ منٹ ذکر کرو، ایسی توجہ کے ساتھ کرو خدا راضی ہو جانا. ایسی توجہ کے ساتھ کرو بزرگ خوش ہو جانا. سنو بزرگ خوش ہو، ایسا کرو آپ سمجھے. اللہ کا ذکر پینتی کی طرف جائے. پینتی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ پینتی نہیں سمجھتے؟ پاواں کی طرف. پاواں کا حصہ جو ایک سر کا حصہ ہوتا، مزار کا ایک سر کا حصہ ہوتا، ایک پاواں کا حصہ ہوتا. ہاں قبلے کی طرف جو ہے چہرہ رہتا، جنوب کی طرف جو ہے پاواں ہوتے ہیں. ہاں شمال کی طرف کیا رہتی ہیں؟ شمال کی طرف کیا آتا جی؟ سر نہیں جی، سر شمال کی طرف رہتا. مغرب کی طرف منڈی رہتی. اب یہ مغرب ہے، ادھر چہرہ کر رہتی، تو اوپر کا جو حصہ ہے وہ کون سا رہتا؟ شمال. شمال کی طرف کیا رہتا؟ سر رہتا. جنوب کی طرف کیا رہتی؟ پاواں رہتی. پاواں کی طرف جی وقتا کہاں تشریح سنتے ہیں میں پاواں کی طرف رہتا ہے، یاد رکھو. جنوب کی طرف شمال کی طرف. تمہیں جو ہے جناب تم لوگوں کو سال میں پڑھا دو اس ٹائم ادھر مشرق کی طرف مغرب بولے یاد کرنا پڑتا. ہمارا گھر کی طرف ادھر مشرق ادھر مغرب بول کے ہمارے ہیں یہاں فنیون جناب ہیں. تو جو ہے مشرق مغرب ہوتا سب جھنجھٹ چھوڑو. پاواں کی طرف میں جو ہے اس طرف جو ہے سر کا حصہ ہے کر کے وہ پڑھتی ہیں. اس طرف جو ہے ذکر و اذکار. چونکہ یہ باتیں بتائی نہیں جاتی اور بتانا بھی نہیں، کیونکہ جو ہے کہ جو ہے پھر جو ہے سیدھا سیدھا مزار کو جو ہے تمہیں جو ہے چھوتے ہیں یا جو ہے سر لگا کے کرتے ہیں. نہیں کرنا. یہ تالو کا حصہ. یہ جو ہے فیض حاصل کرنے کے طریقے ہیں. برائے مہربانی جو اس میں نہیں نہ لکھو نہ کامنٹ کرو نہ کچھ اور ہو. یہ فیض حاصل کرنے کے طریقے ہیں. یہ جو ہے تمہیں 10 سال 20 سال تک خدمت کرنے کے بعد دی جاتی ہے چیز. پہنچ نہیں جاتی. بزرگوں کے مزار پہ جاؤ وہاں جو ہے ہو کا بھی ذکر کرتے ہیں. درجنے ہو کا بھی ذکر کرتے ہیں. بزرگوں کے مزار پہ جاتے ہیں دیکھو آپ سر دے کے ہو کا جب ذکر کرتے ہیں دیکھو بزرگ مستی میں آتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا فیض دے دیتے ہیں. جاؤ یہ تمہارا کام نہیں. مجھے نہیں بولنا فیض مل رہا ہے نہیں تو اتنے بات پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو بے صبری بہت زیادہ. صبر سے کام لو. ایک نہ ایک دن توجہ ہوتی، رحمت ہوتی. ایک نہ نظر کرم ہوتی. نظر کرم بولے تو الف سے لے کو یہاں تک سب کام درست ہوئے تو نظر کرم نہیں جی. نظر کرم بولے تو کون سا ایک ہمارا کام بن جانا وہ نظر کرم. ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں نظر کرم بولے تو پیدائش سے لے کو مرے تک کے پورے معاملے حل ہو جانا. بزرگ کی نظر کرم ہوئی دیکھو کہتے ہیں تب ہوئی نہیں تو کیا میں ہو کر سمجھاتا پھر الٹی ہوئی دیکھو پرسوں اچھا بات ہے. سمجھنا بہت ابھی دماغ ہونا. اللہ جو ہے ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جو ہے رات کا بھی وقت زیادہ ہو چکا ہے. آسانی کے ساتھ جو ہے آپ فاتحہ ہو گئی، پھر جو ہے نماز ہوگی. نماز عشاء کے بعد جو ہے تبرک وغیرہ ہے آپ جو ہے کھانا وغیرہ کھا کے جو ہے آرام سے اپنے مکان سکون سے جائیے. اگلی ماہانہ فاتحہ جو ہے ماہانہ گیاری شریف جو ہے 22 سپٹمبر بدھ کے دن جو ہے اگلی ماہانہ فاتحہ گیاری شریف کی بدھ کے دن 22 تاریخ کو 22 سپتمبر کو جو ہے اگلی ماہانہ فاتحہ ہوگی. آئیے ساری باتیں آپ یاد رکھتے ہیں. یاد رکھنا، یاد رکھو، اس کے اوپر عمل کرنا. عمل کرنے کے بعد دیکھو اب تب کیا کیا خود انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے اس کے. لیکن ہمیں صرف جو ہے وہ کیا بولتے ہیں چاند دیکھ کو خوش ہوتے ہیں، ہمارے اندر چاند نہیں آتا. کیا کریں گے؟ تارے دیکھ کو خوش ہوتے ہیں، ہمارے اندر تارے نہیں. یہ چیز چھونے سے نہیں آتا. نہیں جا کے چھو نہیں سکتے. نہیں ہمیں وہ فائدہ نہیں ہے. تاروں کو اپنے اندر پاؤ، چاند و سورج کو اپنے اندر پاؤ، تب جو ہے مزہ الگ ہے. اسے چھوئے تو تب مزہ الگ ہے. سنتے رہے ہمیں جو ہے خوب سنتے رہے کشمیر کے بارے میں ایسا ہے ویسا ایسا. ہمیں دیکھے نہیں وہاں کی زمین جا کے فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ نہیں. ہمیں خوب سنتے رہے جو ہے فلاں جو ہے علاقہ ایسا ہے ویسا ہے، شملہ ایسا ہے، وہاں جو ہے وہاں ایسا ہے، وہاں برف گرتی، وہاں جو ہے خدا کے جو ہے قدرت کے نمونے دیکھنے میں آتی ہیں. وہ سن رہے لیکن
وہ نہیں ہو سکتا. جب آپ وہاں جاتی ہیں تب آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے وہاں کی. تو یہ بھی ویسا ہی ہے، جب تک آپ ذکر نہیں کرتے تب تک آپ کو لذت، صرف باتیں سن رہے ہیں فائدہ نہیں ہے، باتوں کے ساتھ ساتھ ذکر بھی کرو آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کی گناہ صغائر و کبائر معاف فرما، برائیاں ہمارے اندر سے ختم فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اندر اچھائیاں لانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے اندر اچھائیاں پیدا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. حضور درد کے مارے سلام کرتے ہیں، غلام آپ کے سارے سلام کرتے ہیں. حضور درد کے مارے سلام کرتے ہیں، غلام آپ کے سارے سلام کرتے ہیں. یہ قلب و روح پریشان سرور عالم، یہ قلب و روح پریشان سرور عالم، غم حیات کے مارے سلام کرتے ہیں. حضور درد کے مارے سلام کرتے ہیں، غلام آپ کے سارے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم کریم آقا صلی اللہ پاک تو اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کی طرف درود پاک نذرانہ عقیدت جو کچھ نیاز کی شکل میں حاضر ہے، جو کچھ نیاز بنائی ہوئی مولا ان تمام میں جو غلطیاں خطائیں لوگ اشیاء کی سب کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، جو کچھ صحیح تو اپنے بارگاہ مقدس میں قبول فرما. الہی ان تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں پیش کر دیں، قبول فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب جملہ تمام تر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، جملہ تمام تر صحابہ و صحابیات، تابعین تبع تابعین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ بدر، احد، تبوک، خندق، یرموک، صحابہ کربلا، خصوصاً سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مقدسات میں اس کا ثواب قبول فرما. صدیقین، شہداء، صالحین، غوث، قطب، ابدال، جمیع قلندران نظام کے بارگاہ مقدسات میں اس کا ثواب قبول فرما. حسن سرکار سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی معشوق یزدانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مقدس میں قبول فرما. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ بندہ نواز کی سراج رضی اللہ عنہ، جملہ تمام تر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب قبول فرما. جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب قبول فرما. لا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اس مجلس کی حاضری کو قبول فرما، ہم تمام کے نیک جائز مقاصد اور مرادوں کو پورا فرما. الہی ہم تمام کی روزی روزگار میں برکتیں رحمتیں عطا فرما. الہی ہم تمام کے رزق سے تنگی کو دور فرما، رزق میں روزگار میں کشادگی پیدا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے روزی روزگار میں بہتری پیدا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قسم کے آفات بلیہ سیر اثرات دمدت الشیاطین سے محفوظ فرما. الہ العالمین آفات بلیہ سیر سے ہم تمام کی حفاظت فرما. حاسدین، بدخواہ، نظروں، ظالموں، شریروں، دشمنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہم تمام کی گناہ صغائر و کبائر معاف فرما. نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اچھے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں
سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہماری نگاہوں کو پاک و صاف فرما، ہماری زبانوں کو پاک و صاف فرما، ہمارے ہاتھوں پیر کو پاک و صاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالی سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی بری باتوں سے ہمارے کانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی تو اپنے فضل و کرم سے الہ العالمین ہم تمام پر رحم و کرم فرما۔ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال، ان سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی غیبی امداد فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دیں اپنی بارگاہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی خصوصاً ہم تمام کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نمازوں میں شوق و ذوق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نمازوں کا شوق ذوق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سستی کاہلی سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ نمازوں کے معاملے میں سستی کاہلی سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ ہم میں جو لوگ نمازیں ادا کریں ان کی نمازیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جو حضرات وضو بنانے والے ہیں فوراً وضو بنا کر آ جائیں، اذان کے بعد فوراً جماعت کریں۔ جن کا وضو ہے صفیں بنا کر بیٹھ جائیں۔